اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تاریخی مقامات کے ساتھ میں ہوں آپ کی خدمت میں حاضر آپ کا میزبان رتاس حسین۔ اور آج جس تاریخی مقام پہ میں آپ کو لے کے چلوں گا یہ جگہ پتن مینارہ کہلاتی ہے اور یہ رحیمیہ خان میں واقع ہے۔ یہ ایک بہت ہی تاریخی جگہ ہے اور ہمارا تاریخی ورثہ ہے۔ آج میں چل کے یہ ٹوٹل آپ کو دکھاؤں گا اور اس کے بارے میں معلومات بھی فراہم کروں گا، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ جن صاحبان نے ابھی تک میرا یہ معلوماتی چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ برائے مہربانی میرے یہ چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا بھی نہ بھولیں تاکہ میرے آنے والی نئی ویڈیوز جو ہیں وہ ان تک بر وقت پہنچ سکیں۔ شکریہ جی، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، تاریخی عمارتیں جو ہوتی ہیں ہر قوم کے نزدیک بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ پتن مینارہ یا پتن مینار یہ بھی ایک ایسی عمارت ہے جس کی تعمیر کے پیچھے باقاعدہ ایک تاریخ ہے۔ یہ تاریخ اور یہ تاریخی ورثہ اب تباہی کی جانب بڑھ رہا ہے۔ اس کے ارد گرد کی تمام زمین فروخت کر دی گئی ہے اور اب شاید اسے کچھ عرصے تک منہدم کر دیا جائے اور یہاں کاشتکاری شروع ہو جائے۔ رحیمیہ خان سے تقریباً اس کا فاصلہ 14 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور پتن مینارے کے ارد گرد کا علاقہ کپاس کی کاشت کے لیے بہت مشہور ہے۔ یہاں سے بڑی مقدار میں روئی حاصل کی جاتی ہے، لیکن ان کھیت اور کھلیانوں کے درمیان کھڑا یہ تاریخی ورثہ کسی کی توجہ کا مرکز نہیں رہا۔ اب یہ صرف اینٹوں کا ایک مینار باقی رہ گیا ہے جو کسی وقت بھی زمین بوس ہو سکتا ہے۔ اس مینار تک پہنچنے کے لیے ٹیلے پر سیڑھیاں بنائی گئی ہیں جن کے اوپر سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہاں محکمہ اوقاف کی جانب سے ایک تختی بھی آویزاں ہے جس پر اسے تاریخی ورثہ قرار دیا گیا ہے۔ مینار آدھا زمین میں دھنس چکا ہے اور تختی پر لکھی تحریر بھی واضح نہیں رہی۔ یہاں کے جو مقیم لوگ ہیں وہ مینار کی اس تاریخ سے قدر واقف ہیں اور ان کے متعلق مختلف قصے کہانیاں بیان کرتے ہیں۔ مولوی خلیل احمد کے بیان کے مطابق پتن مینارہ 326 قبل از مسیح میں تعمیر کیا گیا۔ جس وقت یہ تعمیر ہوا اس کے پہلو سے دریا ہاکڑا گزرا کرتا تھا جس کا نام دریا گھاگرا بھی ہے اور دریا ہاکڑا بھی اس کو بولتے ہیں۔ چولستان کا یہ دریا ہے اور اس مینار نے بہت سی ثقافتیں اور قومیں دیکھی ہیں۔ یہ منجو دڑو، ہڑپا اور ٹیکسلا سے مطابقت رکھتا ہے اور بدھ مت، آریان اور برہمنوں کے علاوہ یہ افغان حکمرانوں فیروز شاہ کے زمانے میں بھی اہم مقام رہا ہے۔ کئی حکمران دوران سفر یہاں قیام کرتے تھے۔ سکندر اعظم جب بر صغیر پر حملہ آور ہوا تو اس مقام پر اپنی فوجی چھاونی تعمیر کرائی تھی اس نے، جس کا انتظام ایک یونانی گورنر کے ہاتھ میں تھا۔ یونانیوں نے یہاں پر ایک یونیورسٹی اور کمپلیکس بھی تعمیر کروایا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس جگہ کی اہمیت میں کمی واقع ہوتی چلی گئی۔ پہلے اس کے قریب سے دریا ہاکڑا گزرا کرتا تھا، بعد میں دریا نے اپنا رخ موڑ لیا اور یہاں پہ جو تھا بالکل بنجر پن ہر طرف نظر آنے لگا، جس کے بعد یہاں سے آباد کاروں نے بھی ہجرت کر لی اور یہ جگہ محض ایک کھنڈر بن کر رہ گئی۔ یہاں پر ایک یہ روایت بھی مشہور ہے کہ سکندر اعظم جب یہاں پہ تھا تو اس نے اپنا ایک خزانہ جو تھا یہاں پہ دفن کیا تھا۔ 1849 میں ماہر تعمیرات کرنل منچن نے یہاں پر خزانے کی تلاش کا کام شروع کیا۔ یہ بھی مشہور تھا کہ یہ خزانہ روحانی طاقتوں کے قبضے میں ہے، اس لیے یہاں تک پہنچنا ممکن نہیں۔ اس کے باوجود کرنل نے کھدائی کا کام جاری رکھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ خزانے تک پہنچ گیا تھا، اس سے ایک راستہ بھی مل گیا تھا۔ کھدائی کے جاری عمل میں یہاں پر مزدوروں پر اچانک غیبی حملے ہونا شروع ہو گئے اور اس سوراخ کو پھر بعد میں بند کر دیا گیا۔ کرنل منچن کی شروع کردہ خزانے کی یہ کھوج یہاں ختم نہیں ہو جاتی بلکہ یہ تلاش کا عمل بعد میں بھی جاری رہا۔ ریاست بھاولپور کے نواب صادق عباسی کے دور میں بھی خزانے کی تلاش کا کام شروع ہوا۔ انہوں نے بھی اپنے تمام وقت کے کئی جوگیوں اور روحانی پیروں کی مدد حاصل کی، لیکن ان تمام تر کوششوں کے باوجود وہ اپنے مقصد میں ناکام رہے۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں اس کے اندر۔ یہ اب آپ کو سکرین پہ نظر آ رہی ہوگی کہ اس عمارت کے اندر کی حالت جو ہے وہ کس طرح ہے۔ یہ سامنے اب آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس کا گنبد ہے جو گولائی کی شکل میں تعمیر ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس عمارت کی پہلے 7 منزلیں ہوا کرتی تھیں جو وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ گرتی اب صرف یہ ایک منزل باقی رہ گئی ہے اس کی۔
اور یہ اس میں بنے ہوئے چھوٹے خانے بھی ہیں. یہ دیواریں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی. یہ پرانے دور میں جو جس طرح وہ پیس کے دالیں وغیرہ پیس کے اور بنایا کرتے تھے مثالیں جن سے یہ دیواریں تعمیر ہوتی تھیں, انہی چیزوں سے یہ دیواریں بنائی گئی ہیں اس کی. یہ اس کی گول چھت میں بنا ہوا ڈیزائن ہے. اور یہ اس کی باہر والی سائڈوں پہ اگر آپ دیکھیں تو بہت ہی نفاست سے تراش خراش کے اینٹیں جو ہیں بنائی گئی ہیں, اور اس میں یہ خانے سے بنائے گئے ہیں جن پہ نقش و نگار بنے ہوئے ہیں. نقش و نگار اب کوئی خاص واضح نہیں رہے, لیکن پھر بھی ان کی خوبصورتی جو ہے کافی حد تک ابھی بھی برقرار ہے, اور بنانے والے کے فن تعمیر کا جو ہے شاہکار ہے, بولتا ہوا شاہکار ہے. یہ تقریباً چاروں طرف سے ایک ہی ڈیزائن ہے اس کا. پتن مینارہ سے چند سو گز کے فاصلے پر ایک قدیم مسجد بھی ہے جسے ابو بکر مسجد کے نام سے پکارا جاتا ہے. اسے ایک مسلمان حکمران محمد ابو بکر ساول سائی نے 1849 میں تعمیر کروایا تھا. پتن مینارہ کے قریب پوری شان و شوکت کے ساتھ کھڑی ہے, اور اس میں یہاں پر نماز بھی ادا کی جاتی ہے. پتن مینارہ کے ایک طرف جو ہے وہ تو زمین آباد ہو چکی ہے, جبکہ دوسری طرف ابھی بھی وہی صحرا کا نظارہ نظر آتا ہے آپ لوگوں کو. چاروں طرف سخت مٹی اور ریت. آج میں نے آپ کو پتن مینارہ کی سیر کروائی, اور اس کے بارے میں جو کہانیاں مشہور ہیں وہ بھی بتائیں, اور جو روایات ان سے منسوب کی جاتی ہیں وہ بھی سب آپ کو بتائیں. اور اس کے بارے میں آخر میں پھر ایک بار آپ کو یہ راستہ بتاتا چلوں کہ رحیم یار خان آنے کے بعد آپ چولستان کی طرف سفر کریں گے تو 12 سے 14 کلومیٹر دور یہ فاصلے پہ موجود ہے. اور یہ وہاں آپ رحیم یار خان آ کے آپ کسی سے بھی پوچھ لیں گے تب وہ بھی آپ کو یہ راستہ گائیڈ کر دے گا. اگر آپ کو آج میری یہ تاریخی مقام کے لحاظ سے یہ جگہ پسند آئی ہے, میری یہ کوشش پسند آئی ہے, تو برائے مہربانی میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا, ویڈیو کو لائک کریں, کمنٹس کریں. اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا, پھر کسی تاریخی مقام پہ آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت, خدا حافظ, اللہ نگہبان.